بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفسه ونفخه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات دا رب ہے. دنیا دے اندر انساناں دے وچوں کچھ ایسے ناہنجار لوگ آئے جنہاں نے اللہ تعالیٰ دے مقابلے اندر مختلف رب بنائے. کچھ نے اپنے آپ نو رب کہلایا
جس دی وجہ تو رب دی پہچان اندر، رب دے تعارف اندر لوگاں دی اکثریت دے دل و دماغ اندر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہون واسطے دو نشانیاں دسیاں نے۔ جدوں کوئی انسان یا کوئی شیطان اپنے بارے چ رب ہون دا دعویٰ کرے، جویں فرعون نے کیتا سی دعویٰ، اور دجال آئے گا وہ بھی اپنے آپ کو رب کہلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر سچے رب دیاں دو نشانیاں دسیاں۔ نمبر 1، سچے رب دی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ خالق ہوندا ہے۔ سچا رب وہ ہے جڑا خالق، اور دوسری نشانی سچے رب دی کہ جڑا سچا رب ہوندا ہے وہ رزاق ہوندا ہے۔ یہ جڑیاں دو سچے رب ہون دیا نشانیاں نے، دنیا دے اندر کسی اور اندر نظر نہیں آنے۔ رب وہ ہے جو پیدا فرمان والا ہے، خالق، اور جس چیز نو وہ بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، پھر ان دا رازق بھی ہوتا ہے، انہوں رزق بھی عطا کرتا ہے۔ جڑا خالق نہیں او سچا رب نہیں، جڑا رازق نہیں او سچا رب نہیں۔ سچے رب دی پہچان یہ ہے کہ وہ بنانے والا ہے، پیدا کرتا ہے، پھر اس پیدا کیتی ہوئی چیز نو رزق عطا کرتا ہے ان دی ضرورت دے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر جگہ جگہ تے ان دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اپنی تخلیق دا ذکر فرمایا کہ میں خالق، خلاق ہوں، اور پھر رزاق، جس چیز نو اس نے بنایا ہے اس چیز نو جس چیز دی ضرورت ہوئے گی خالق اس نو او عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک دو آیتاں سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا معنی؟ اے لوگو عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی۔ کیڑا رب؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ یہ پہلی شرط، رب ہوندی پہلی شرط کہ خالق ہو۔ فرمایا کہ تسی اپنے رب دی عبادت کرو۔ تہاڈا رب کون ہے؟ خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اسی بن گئے ہاں، بنان والا اللہ ہے۔ ہن سانو ضرورت ہے کھان دی، پین دی، ساری ضرورت ہے۔ فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء
فأخرج به من الثمرات، آگے کی فرمایا رزقا لکم، میں کہ اپنے اس رب دی عبادت کرو جس نے تنوں بنایا۔ جدو تسی بن گئے ہن تنوں رزق دی ضرورت ہے، اس رزق واسطے فرمایا کہ جعل لکم الارض فراشا، زمین بنائی، والسماء بناء، آسمان بنایا، وانزل من السماء ماء، پھر آسمان تو پانی نازل فرمایا، فأخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے فرمایا کہ پھل پیدا فرمائے، غلے پیدا فرمائے، سبزیاں اور فصلیں اگائیاں، کس واسطے؟ رزقا لکم، تمہیں رزق عطا کرنے کے لیے۔ ہاں اے رب، دو چیزاں، جڑا رب ہوندا ہے وہ خالق بھی ہوندا ہے تے رازق بھی ہوندا ہے۔ اللہ، اور قرآن مجید نے چیلنج کیتا ہے دنیا دے کافرانوں، مشرکانوں، ملحدانوں کہ اگر کوئی اور خالق ہے تے دکھاؤ، اللہ دے مقابلے اندر نہیں دکھا سکے، اور کوئی رازق ہے تے دکھاؤ، نہیں دکھا سکے کوئی کافر۔ اج تک وہ چیلنج قرآن اندر موجود ہے۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، مکے دے کافراں کولوں، مشرکاں کولوں سوال کرو، من خلقہم، انہیں کس نے بنایا، ان کا خالق کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ بولو کس نے بنایا؟ صرف اللہ نے۔ کس نے بنایا؟ صرف اللہ نے۔ ہاں، یہ مکے دے کافر بھی یہ کہندے سے۔ وَمَا کہ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہمیں رزق کون عطا کرتا ہے؟ آسمانوں اور زمینوں سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ یہ کیا کہیں گے؟ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ رزق بھی کون عطا کرتا ہے؟ اللہ کا، صرف اللہ ہے، اللہ۔ رب العالمین اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں رب ہاں، اور رب انہوں کہندے نے جڑا خالق ہوئے تے رازق ہوئے، بنائے اور پھر اس کی ضرورت اور اس کی حاجات بھی پوریاں فرمائے، انہوں رب کہندے نے، اور وہ صرف ایک ہی ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ بڑی تفصیل نال بیان فرمایا، میں کہ اپنے رب دی پہچان کرو، کیونکہ قبر اندر جاؤ گے تو پہلا سوال فرشتیاں نے کی کرنا ہے؟ مر ربو کا، تیرا رب کون؟ انہیں تیاری کروائی گئی ہے قرآن مجید اندر، بھولنا نہیں، انہیں یاد رکھنا ہے مرد دم تک۔ فرمایا کہ توڑا رب ہے جس نے بنایا پھر رزق عطا فرمایا، ذالکم اللہ ربکم، اپنے رب دی پہچان کرو۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین اپنے رب ہون دا تعارف کروا دینے جگہ جگہ تے، ہوں دا ترجمہ کیویں کیتا گیا؟ کہندے نے تیرے کماں وچ کسے نوں دخل کوئی نہیں، رب دا تعارف، تیرے کماں وچ کسے نوں دخل کوئی نہیں، جو چایا بنایا تے تو مولا۔
اتنا بڑا جہان دا کارخانہ قدرت نال چلایا تے تو مولا، اے ساری زمین وچھائی تیری، او آسمان او پایا تے تو مولا، چن تارے اے سارے بنائے تیرے، جے سورج چمکایا تے تو مولا، ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੌਲਾ, ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੌਲਾ, ਚੰਨ ਨੂੰ ਚਮਕਣਾ ਲਸ਼ਕਣਾ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਨਾਇਤ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੌਲਾ, ਚੰਨ ਨੂੰ ਚਮਕਣਾ ਲਸ਼ਕਣਾ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਨਾਇਤ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੌਲਾ, ਚਲਣਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਨਾ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੌਲਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਜੋਬਨ ਹੁਸਨ ਅਤਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੌਲਾ, ਕੋਇਲਾਂ ਬੁਲਬਲਾਂ ਕੁਮਰੀਆਂ ਠੁਮਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉੜਨਾ ਉਡਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੌਲਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੌਲਾ, ਹੋਰ ਫਲ ਫਰੂਟ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਈ ਸਭ ਕੁਛ ਉਗਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੌਲਾ, ਆਖੋ ਤੂੰ ਮੌਲਾ। کون؟ صرف اللہ، بولو صرف اللہ، خاطرداری انسان دے واسطے اے سارا سلسلہ چایا تے تو مولا، خاطرداری انسان دے واسطے اے سارا سلسلہ چایا تے تو مولا، اٹھ گھوڑیاں مجھیاں گائیاں نو ایدے تابے بنایا تے تو مولا، دے کے لقب اشرف المخلوقات اس نو اس دا شان ودھایا تے تو مولا، اپنے پیارے محمد مصطفیٰ دا سانو امتی بنایا تے تو مولا، بہت بڑی ہے تیری اے مہربانی، سانو سدھے راہ لایا تے تو مولا، کائنات وچ تیرا شریک کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ سارے کام کنے کیتے نے؟ صرف اللہ نے۔ سارے کام کون کرنے والا ہے؟ کائنات وچ تیرا شریک کوئی نہیں، لا شریک اکھوایا تے تو مولا، علم غیب دا جانے تے تو جانے، جنہ چایا عطایا تے تو مولا، نبی ولی غلام تمام تیرے، نبی ولی غلام تمام تیرے، اے نبی ولی غلام تمام تیرے، سب تے حکم چلایا تے تو مولا، ابو جہل دی مٹھ وچ کنکرانو جے کر کلمہ پڑھایا تے تو مولا، ابو جہل دی مٹھی وچ کنکرانو جے کلمہ پڑھایا تے تو مولا، انگلی کھڑی تے کیتی رسول نے سی، انگلی کھڑی تے کیتی رسول نے سی، چن توڑ وکھایا تے بول دی نہیں، انگلی کھڑی تے کیتی رسول نے سی، چن توڑ وکھایا تے تو مولا، اپنے پیارے محبوب دی انگلیاں چوں جے پانی چلایا تے تو مولا، اپنے محبوب دی اپنے پیارے محبوب دیاں انگلیاں چوں جے پانی چلایا تے تو مولا، اپنے ابراہیم دی چل دی چھری ہیٹھوں، ابراہیم دی چل دی چھری ہیٹھوں اسماعیل بچایا تے، یہ سارے کام کون کر رہے ہیں؟ صرف اللہ۔ ابراہیم دی چل دی چھری ہیٹھوں اسماعیل بچایا تے تو مولا،
حضرت یونس نو مچھی دے پیٹ وچوں جے باہر لے آیا تے تو مولا 100 سال عزیر نو مار کے تے 100 سال عزیر نو مار کے تے جے دوبارہ جوایا تے تو مولا کھانا تازہ بتازہ تے ٹھیک اودام ایک رشمہ وکھایا تے تو مولا غار والیاں نو 309 سالاں غار والیاں نو 309 سالاں جے متواتر سلایا تے تو مولا اینا عرصہ سلا کے غار اندر مڑ کے پھر جگایا تے تو مولا جداں دل کیتا جس وقت چایا اے رب دی تعریف ہے رب انہوں کہندے نے جداں دل کیتا جس وقت چایا اوداں کر کے دکھایا تے تو مولا ذالکم اللہ ربکم ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین اے جے توڑا رب انہوں یاد رکھنا ہے ماتا قبر چ فرشتے پوچھن تیرا رب کون ہے تے تسی آکھو سانو کسے دسیا ہی نہیں سی ہاں یا کہہ دیو جڑا پاک پتن میں ہیگا سی نا جندہ میلہ لگدا سی سال بعد او رب ہے کوئی آ کے لاہور والا رب ہے کوئی آ کے ملتان والا رب ہے تے فرشتیاں نے بڑا کٹنا ہے انہاں دے ہاتھ وچ کی ہوئے گا ہتھوڑا جے پہاڑ تے مار دیتا جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے ایڈا پارا ہتھوڑا وجنا ہے جن نے رب تو علاوہ اللہ تو علاوہ کسی ہور دا نام لے لیا رب العالمین فرماندے نے جدو تسی من گئے جے سارے کہ میں رب ہاں تے رب انہوں کہندے نے جڑا پیدا بھی کرے بنائے اور پھر کھلائے پلائے رجائے انہوں کہندے نے رب ہن جسم نو یعنی انساناں نو سانو رب نے بنایا ہے ہن کوئی سوال کرے کہ تہاڈا مالک کون ہے مالک کون ہے ساڈا تے جواب کی دیواں گے ہاں مالک کون ہے مالک مانا کی بادشاہ ساڈا بادشاہ کون ہے وجہ کی دلیل ہے تہاڈے کول کہ ساڈا سچا بادشاہ صرف اللہ ہے ساڈا مالک یعنی اس جسم دا بادشاہ اس جسم دا مالک اس زمین دا مالک اس آسمان دا مالک چاند سورج ستاریاں دا مالک پہاڑاں تے ہواواں تے سمندراں دا مالک کون ہے کیوں اس واسطے کیوں رب ہے اس واسطے کیوں کی ہے جڑا رب ہوئے گا وہی مالک ہوئے گا نا جڑا کسی چیز نو بنا ہے نا اتنے تو اسی چار آنے 4 پیسے دے کے اگر زمین کا ایک مرلہ خرید لیے نا تو اندر کی بن جانے ہاں مالک اندر کی بن جانے ہاں مالک تے پھر اتنے ہاں جی پار نہیں پھٹکن دیں کسی دا بے مرلہ میرا میاں میں خریدیا ہے میں دا کی ہاں مالک حالانکہ وہ زمین بنائی نہیں اسی خریدی ہے بنی بنائی خریدی ہے تو جڑا پیسہ دیتا ہے وہ بھی ساڈا نہیں لیکن پھر بھی اسی اپنی ملکیت کا دعویٰ کریں جنا میرا گھر ہے یہ زمین میں پلاٹ خریدیا تے آ بنگلہ اے دیواراں اے چھتاں اے میں بنائیاں نے براندے تے کمرے میں بنائے نے میں مالک ہاں لہٰذا میری اجازت تو بغیر اس گھر اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا اور اس گھر کے اندر مرضی بھی میری چلے گی کیونکہ میں مالک ہاں اس گھر کے اندر اختیار بھی میرا چلے گا میں مالک ہاں اس گھر دے آرڈر میرا چلے گا اس انسان دا مالک کون ہے بولو یعنی انساناں دا بادشاہ کون ہے صرف اللہ ان دی وجہ کی ہے کہ اس نے بنایا ہے بنان تو بعد کھلا رہا ہے پلا رہا ہے سب کچھ دے رہا ہے
اس واسطے وہ بادشاہ ہے، اس جسم دا مالک ہے۔ مالک ہونے دا مطلب کی ہے کہ وہ اس جسم دے بارے جو آرڈر جاری کرے، جو حکم جاری کرے، کوئی انہوں پوچھ نہیں سکتا کہ این کیوں آکھی آئی۔ اس انسان کو رب جو حکم جاری کرے وہ حق رکھتا ہے کیونکہ مالک ہے۔ اے جڑی کن، اے اکھاں، اے نک، اے زبان، اے جسم، اے ہاتھ تے پیر، یہ میں خود بنائے گئے نہیں؟ شاباش، جا کے بیٹھو۔ اے جسم میں خود بنایا ہے، جے میں نہیں بنایا تو پھر میں دا مالک بھی نہیں ہوں، پھر میرا اندے تے آرڈر نہیں چل سکتا کہ میں اپنی مرضی نال اکھاں استعمال کراں، اپنی مرضی نال زبان استعمال کراں، اپنی مرضی نال میں کن استعمال کراں، اپنی مرضی نال میں اپنا سر استعمال کراں، اپنی مرضی نال ہاتھ پیر استعمال، جدوں میں مالک ہی نہیں پھر میں اپنی مرضی کی میں چلا رہے۔ جسم نو ساڈے نو بنان والا کون؟ صرف اللہ، دولے شاہ نہیں ہے گا۔ یاد رکھو، کئیاں نے ذہن میں بھی دولے شاہ بھی بنا ہے، کہندے نے وچ گجرات ایک دولا رہندا، وہ شکلاں خوب بگاڑے، شکلاں دیو جڑ پیا پٹے تے سچا نہ بدلاوے، ہاتھ پیر تے نک منہ متھا دولا خوب بناوے، سر بنان دی جدو واری آوے تے مک مسالہ جاوے۔ چھوٹا چھوٹا سر ہے، اکھے مسالہ مو گیا سی دولے شاہ کو۔ اللہ، کیسی عقل، کیسی سوچ، کیسا شرک۔ یہ جسم بنانے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اور پھر جڑا بنانے والا ہے وہ انہوں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، رزق عطا کر رہا ہے۔ جدوں دے جمے ایک دن بھی ایسا نہیں گزریا کہ اسی بھوکے رہے ہوئے۔ کیوں جی؟ روزانہ کھانا مل رہا ہے۔ اللہ، ایک دن بھی رب نے یہ نہیں آکھیا بھی چل اج اتوار ہے چھٹی کرو، اج روٹی نہیں لبنی، نہیں۔ جدوں سونے تے رج تے کھا کے سونے۔ اللہ، دے لو کسی نو 10 سال ہو گئے دنیا تے آئے نو، کسی نو 20 سال، کسی نو 30 سال، کسی نو 40 50 60 سال، مسلسل باقاعدہ ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ کھانا نہ ملیا ہوئے۔ بنان والا بھی ہو، کھلان والا بھی ہو، پھر اس واسطے مالک بھی ہوئے، بادشاہ بھی ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے سانو قرآن مجید دی آخری صورت یاد کروائیے، قل اعوذ اگے برب الناس، قل اعوذ برب الناس، اگے مالک الناس۔ سونیا تو کہہ دے میں لوگاں دے رب دی پناہ لینا، لوگاں دے رب دی پناہ وچ آنا۔ رب الناس، لوگاں میں سارے کافر بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے ہیں، سارے انساناں دا رب کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ میں قل اعوذ برب الناس، میں لوگاں دے رب دی پناہ پکڑنا، ان دی پناہ وچ آنا۔ اگے کی مالک الناس، جڑا سارے لوگاں دا کی ہے؟ بادشاہ ہے۔ جڑا رب ہوندا ہے وہ بادشاہ ہوندا ہے، تے جڑا رب نہیں ان دی بادشاہی نہیں ہے۔ ہن اگلی بار جڑا بادشاہ ہوندا ہے پھر آرڈر بھی ہوندا ہی چلدا ہے نا۔ اس واسطے رب العالمین نے کہ ان الحکم الا للہ، جدو تسی سارے من گئے ہو کہ میں رب ہاں، خالق ہاں، رازق ہاں، مینوں من دے ہو، تے پھر اے بھی من جاؤ مالک بھی میں ہاں، بادشاہ بھی میں ہاں،
میں بنایا ہے، میں تہاڈا مالک ہاں۔ تے جڑا مالک ہوندا ہے آرڈر ہوندا چلدا ہے، حکم ہوندا چلدا ہے۔ اللہ فرماندے نے ان الحکم الا للہ ذالک الدین القیم۔ لوگو سچا دین جے دیکھنا ہے، اے سچا دین ہے جڑا رب ہوندا ہے او مالک ہوندا ہے، جڑا مالک ہوندا ہے حکم ہوندا چلدا ہے۔ ان الحکم الا للہ، لوگو حکم صرف اللہ دا چلے گا، حکم صرف اللہ دا چلے گا۔ ان الحکم الا للہ، اللہ دا ڈر چلنا ہے۔ رب العالمین فرما دینے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا۔ انہاں انساناں واسطے جنہاں دا میں رب ہاں، جنہاں دا میں خالق ہاں، جنہاں دا میں رازق ہاں، پھر انہاں دا ہی میں بادشاہ ہاں۔ ہن میں بادشاہ ہاں، میرا آرڈر چلنا ہے۔ وہ آرڈر کیڑا ہے؟ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا۔ وہ لوگوں توڑے واسطے میں 30 پارے اپنا حکم نازل فرمایا ہے۔ فرمایا میرا آرڈر ہے، انہوں پڑھ لو، انہوں سمجھ لو، انہوں سوچ لو کی کرنا جے۔ جدو مان دے ہو رب اللہ ہی ہے اور کوئی رب نہیں ہے، رازق بھی ہوئے خالق بھی ہوئے، پھر مان جاؤ بادشاہ بھی ہوئے۔ جدو مان گئے بادشاہ ہوئے، اور بادشاہ کیسا ہے؟ قُلِ اللہم مالک الملک، سونیا تو اعلان کر دے اپنی زبان مبارک نال، اعلان کر دے اللہم مالک الملک، اے اللہ تو شہنشاہ ہے۔ تو کی ہے؟ ایک ہوندا ہے بادشاہ، ایک ہوندا ہے شہنشاہ۔ شہنشاہ کنوں کہندے نے؟ تو تل ملک من تشاء، جس نو چاہے بادشاہی عطا کرے، انہوں آندے نے شہنشاہ، جن دے کنٹرول چ بادشاہی ہوئے۔ کسی نو بادشاہ بنا دے، کسی نو بادشاہی تو اتار دے۔ یہ کون کردا ہے؟ جڑا شہنشاہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ لوگو او شہنشاہ ہے، بادشاہاں دا بادشاہ ہے۔ آرڈر جاری فرمایا مسلماناں نو، کلمہ پڑھن والیاں نو آکھے خبردار کسے نو شہنشاہ نہ آکھیا جے، کسے نو شہنشاہ نہ آکھیا جے۔ شہنشاہ صرف اللہ ہے، اللہ۔ عادت بنی نا ساڑی، شہنشاہوں کی حال ہے، ایڈا وڈا شرک کر کے اسی بیٹھے ہونے ہیں۔ شہنشاہ صرف کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فرمایا خبردار شہنشاہ کسے نو نہ کہو، شہنشاہ صرف اللہ، اللہ۔ آرڈر اللہ دا چلنا، ان الحکم الا للہ۔ لو جی آرڈر آ گیا، قرآن مجید اللہ دا حکم ہے۔ یہ حکم اللہ نے نازل فرمایا کیونکہ بادشاہ ہے۔ اس بادشاہ نے یہ بادشاہی نو چلانا ہے، اس بادشاہی نو قیامت تک قائم رکھنا ہے۔ ہر ایک بادشاہ جڑے دنیا دے ہوندے نے اپنے ملک نو چلان واسطے قانون بنا دے نے، آرڈر بنا دے نے، اور پھر وہ نافذ کرتے ہیں اپنے ملک اندر۔ رب فرماندا ہے میں اصل بادشاہ، میں شہنشاہ۔ حکم جاری فرما چھڈیا، 30 پارے نازل فرمائے نے۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی یہ حکم نازل فرمایا ہے۔ ہن تہاڈا کی کام ہے، تسی اگوں کی کرنا ہے؟ بادشاہ دا حکم آ جائے تے پھر کی کرینا ہوندا ہے؟ ہاں سارے بولو پھر کی کرینا ہوندا ہے؟ جناب سر اکھاں تے، بادشاہ دا آرڈر ہے نا، تے کو کی کہنا ہے؟ سر اکھاں تے۔ جویں تسی آرڈر دو گے، تسی بادشاہ جو تہاڈے تو بغیر تا میں قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، تہاڈے تو بغیر تا میں ایک ساہ بھی نہیں لے سکتا، تہاڈے تو بغیر تا میں حرکت ہی نہیں کر سکتا، تہاڈے تو بغیر میں تا بیکار ہاں، میں فقیر ہاں تیرا، محتاج ہاں تیرا۔ تیرا آرڈر آ گیا تے سر اکھاں تے، آکھو نا میرے بھی لفظ، اللہ دا حکم، اللہ دا حکم، پچھلے بھی بولو نا، وڈے بھی بولو، اللہ دا حکم، اللہ
دلوں کے زبانی نہیں چیک کر لینے اللہ کا حکم سر رکھا تھے ہاں جی رب العالمین نے سب نالوں پہلے اپنے پیارے پیغمبر نو آرڈر جاری فرمایا پہلا حکم جن تے قرآن مجید حکم نازل فرمایا ایک قانون دی کتاب نازل فرمائی رب العالمین فرمایا فصبر لحکم ربک سونیا تیرے بادشاہ دا حکم آگے آئے آرڈر آگے آئے قانون آگے آئے ہن تو کی کر فصبر دا معنی کی ہے صبر کر اللہ صبر کر اپنے رب دے حکم دے سامنے صبر کر اللہ اور رب دا حکم تین قسم دا نمبر ایک رب العالمین دا حکم اس قرآن اندر نمبر ایک یہ کام کرو ایک طے حکم ہے یہ کام کرو دوسرا حکم یہ کام نہ کرو یہ کام کرو یہ کام کرو یہ بھی اللہ دا حکم ہے یہ کام مت کرو یہ بھی اللہ دا حکم ہے اللہ تے تیسرا اللہ دا یہ بھی حکم ہے ہاں جی کیوں ہے تسی روندے کیوں جی آخے جی ابو فوت ہو گیا اگو کی کہنے ہیں اللہ دا کی کہنے ہونے ہیں اللہ دا حکم اگر کی ہے جناب تسی بڑے پریشان جے بڑے کمزور نظر آ دیو اگر میں شوگر ہو گئی یار اللہ دا حکم تینوں کی ہو گیا ہے مینوں یرکان ہو گیا ہے اللہ دا حکم بھئی صبر کر تینوں کی ہو گیا ہے مینوں کینسر ہو گیا ہے اللہ دا حکم یہ سارے کندے حکم نے اللہ دے کوئی دکھ آئے تکلیف آئے مصیبت آئے بلا آئے وہ بھی کندے حکم نال فرمایا کہ اس قرآن مجید اندر رب العالمین نے فرمایا میں کسے کم دے کرن دا حکم دیواں گا اور کسے کم تو رکن دا حکم دیواں گا فصبر لحکم ربک سب نالوں پہلے اللہ نے اپنے پیارے نبی نو حکم دیتا سی یا ایھا المدثر قم فانذر اب دیکھو اللہ دا حکم آیا امام الانبیاء نو پہلا آرڈر جاری ہوا ہے وہ بادشاہ ہے نا جنوں چاہے نبیاں تے حکم چلاندا ہے تے کون اللہ چلاندا ہے امام الانبیاء نو رب نے حکم دیتا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر اللہ دا حکم آیا سونیا کی کر قم فانذر کھڑا ہو جا کمر کس لے لوگاں نو دوزخ تو ڈرا اگ تو ڈرا صبح شام دن رات تبلیغ کر لوگاں نو ڈرا اگ تو بچان واسطے کھڑا ہو جا چادر تان کے نہ سو سستی اتار دے نیند چھڑ دے قم فانذر ایک کام کر ہے اللہ کا حکم ہے ڈراؤ فانذر وربک فکبر اپنے رب دیاں بڑائیاں بیان کرو کبریائیاں بیان کرو اپنے رب دیاں تکبیراں پڑھو رب دا حکم ہے اے کم کرو وربک فکبر وثیابک فطہر ہمیشہ کپڑے بھی صاف رکھیا کر اپنا جسم بھی صاف رکھیا کر طہارت اختیار کریا کر اے تاسینا کرو میں دسیا حکم رب دے دو قسم دے نے ایک دے بار کہ کرو تو یا آکھے گا اے کم نہ کرو اے کم اختیار کرو ایس کم تو بچو اے کم قبول کرو ایس کم نو چھٹ دیو اے اللہ دے حکم نے او بادشاہ ہے فرمایا سونیا ڈراؤ اللہ دیا تکبیراں کہو اپنے آپ کو پاک رکھو والرجز فاہجر تے بتاں تو بچ کے رہو بتاں دے قریب نہ جاؤ غیر اللہ دی عبادت نہ کرو اللہ یہ روکیا گیا ہے کرو اور نہ کرو دونوں حکم نے رب دے ولا تمنن تستکثر
احسان کر کے جتلایا نہ کر، والے رب کا انہاں کماں تے چلن واسطے والے رب کا فصبر، اپنے رب دی خاطر صبر کر، کیونکہ وہ حاکم ہے، وہ بادشاہ ہے، جو چاہے حکم جاری فرما سکتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ فرماندے نے میں رب ہاں، میں بادشاہ ہاں، میں قادر مطلق ہاں، مینوں کوئی پوچھ نہیں سکتا تو اے حکم کیوں جاری کیتا ہی۔ اللہ فرماندے نے بے نمازانوں، بے روزدارانوں، روزے چھڈن والیانوں، نمازاں چھڈن والیانوں، زکات نہ دین والیانوں، اللہ جس کم دا حکم دیندا ہے او نہ کرن والیانوں رب فرماندے نے ولو انا كتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل۔ فرمایا کہ میرے بندو میں تہاڈا رب ہاں، خالق ہاں، رازق ہاں، نالے پھر میں مالک ہاں، تسی میری ملکیت ہو، میں جو چاہواں آرڈر جاری کر سکنا، میں یہ بھی کہہ سکتا سا اقتلوا انفسکم، اٹھو اپنے آپ قتل کرو، میں رب ساں، بادشاہ واں، جو چاہواں آرڈر جاری کر سکنا، میں یہ بھی آرڈر جاری کر سکتا سا کہ چلو تسی اپنے آپ قتل کرو۔ جی میرا اپنے بنی اسرائیل نو آرڈر جاری کیتا سی فقتلوا انفسکم، اے بنی اسرائیل بچھڑے دی پوجا کرن والے ہو، ہن تسی اپنے آپ قتل کرو۔ اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر دی آخری امت، میں اگر چاہتا یہ بھی آرڈر دے سکتا سا کہ اپنے آپ قتل کرو، ما فعلو ہو، تسی یہ کام نہ کر سکتے، ایک دوسرے قتل نہ کر سکتے، اس آرڈر تے عمل نہ کر سکتے، اسی یہ آرڈر جاری نہیں کیتا، اسی تا اے آکھیا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ رب نے یہ نہیں آکھیا اپنے آپ قتل کرو، او مالک سی آرڈر جاری کر سکتا سی کہ چلو جن دے دو بیٹے نے ایک نو ذبح کرے، جنہیں ابراہیم علیہ السلام نو آرڈر جاری فرمایا کہ اپنے بیٹے نو ذبح کر، تو میں کہ تنوں میں یہ بھی آرڈر دے سکتا سا کہ اپنی اولاد نو ذبح کرو، خودکشی کرو، لیکن میں یہ آرڈر جاری نہیں کیتا کیونکہ تسی یہ کام نہیں کر سکتے۔ میں جڑے کام دا حکم دیتا ہے وہ کام آکھیا جڑا آسان ہے تسی کر سکتے، وہ کیڑا حکم ہے؟ قرآن نے بار بار آکھیا اقیم الصلاۃ، کی کرو؟ بولو بولو شاباش، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ کیوں جی حکم سوکھا ہے کہ اوکھا ہے؟ ان دے نال سوکھا ہے نا، قتل والا حکم جی آ جاندہ بھی رب کہنا تسی قتل کرو، پکڑو چھریاں، اپنے ہاتھ نال ذبح کرو اپنے آپ نو، وہ مالک ہے نا جو چاہے آرڈر جاری کر سکتا سی، لیکن نہیں، انہیں کی آکھیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ میں سوکھے سوکھے آرڈر جاری کیتے نے تو اوکھا نہیں کیتا۔ سونے کی کر فصبر لحکم ربک، اپنے رب دے حکم دے سامنے کی کریا کر؟ صبر کر، صبر کر۔ اللہ اکبر، صبر جڑا ہے نا وہ اختیار کرو، بے صبری نہ کرو۔ بے صبری کنوں کہندے نے؟ مالک بادشاہ آکھے اے کرو وہ کم نہ کرنا بے صبری ہے، رب آکھے اے کم مت کرو وہی کم کرنا اے بے صبری ہے۔ فرمایا کہ صبر اختیار کرو، صبر کرنے والا نہ رب بڑا پیار کر دینے، واللہ یحب الصابرین، رب صبر کرنے والا نال بڑا پیار کر دینے۔ اللہ اکبر، صبر کرو رب دے حکم تے، صبر کرو، صبر کرو۔ نماز پڑھنا رب دا حکم ہے، نماز پڑھنا صبر ہے، نماز نہ پڑھنا بے صبری ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والے نال پیار کرنا۔ صبر کیا ہے؟ کہ جدو رب دا آرڈر آندا ہے، اللہ دا حکم آندا ہے، جدو نا انسان نو اگوں دل جڑا ہے نا ساڈا نفس یہ اپنے آپ نو رب بنانا چاہتا ہے، ہے بھی تو کسے دے آرڈر دے متحت نہ رہے، تو آزاد رہے، اپنی مرضی کر۔ یہ اگوں ساڈا نفس جڑا ہے انکار کرتا ہے، جدو رب دا آرڈر آئے گا
تے دل جڑا ہے تسلیم نہیں کرے گا، عمل کرنے واسطے تیار نہیں ہوئے گا، اے نفس آمادہ نہیں ہوئے گا کہ رب دے حکم دے مطابق عمل کریے، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے والوں نے آکھیا ہے کہ تسی صبر کرو، صبر تو کم لو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر کو لو مدد لے لیا کرو۔ صبر کیا ہے؟ ایک پاسے اللہ دا حکم ہے، ایک پاسے دل دی خواہش ہے، ایک پاسے نفس دا مطالبہ ہے، ایک پاسے اللہ دا حکم ہے۔ صبر کنوں کہندے نے؟ نفس دی مخالفت کر کے اللہ دے حکم تے عمل کرنا ہے صبر۔ اللہ اے ہے صبر۔ رب العالمین نے فرمایا لا تشرکو باللہ، اللہ نال کسے نو شریک نہ کرو، اللہ نال کسے نو شریک نہ کرو، غیر اللہ دے سامنے مت جھکو، یہ اللہ دا آرڈر ہے، اللہ دا حکم ہے، ہم آپ حالات کیسے بھی ہو جان۔ امام الانبیاء نے فرمایا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تینوں اگر جلا دیتا جائے جل جا، ذبح کر دیتا جائے قتل ہو جا، اللہ نال کسی نو شریک نہ کرنا، ہو تیرا مالک ہے اللہ۔ اس مقام تے پھر کیے ہمیں صبر کرو۔ ایک صحابی امام الانبیاء کو لاندے نے، انہاں دا نام حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کی کہندے نے، امام الانبیاء مکہ دے اندر کعبۃ اللہ دے نال ٹیک لگا کے آرام فرما رہے نے۔ یہ صحابی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے امام الانبیاء دے سامنے اپنی کمر ننگی کر دیندے نے، اپنی کمر تو کپڑا اٹھا کے کمر دکھا دینے، سونے آ ویکھ لو کی دکھا رہے سن، کمر دیاں ہڈیاں چمک رہیاں سن، چمڑا نظر نہیں آیا، گوشت نظر نہیں آ رہا سی، ہڈیاں ہی ہڈیاں چمک رہیاں سن، پسلیاں نظر آ رہی سن۔ فرمایا خباب کی ہو گیا، تیرا چمڑا کدھر گیا، چربی کدھر گئی، یہ ہڈیاں ہی رہ گئیاں نے۔ خباب کہندے نے سونیا مکے دے کافراں نے انگاریاں تے لٹا چھڑیا سی، انگاریاں تے لٹا دیتا، چربی پگھل پگھل کے انگاریاں نو بجھا دیتا، ہڈیاں ہی رہ گئیاں نے۔ الا تستنصر لنا، اس تو زیادہ ہن کی آزمانا ہے، ہن تا رب کولوں دعا کر دیو، مکے والیاں دے خلاف بد دعا کر دیو۔ الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، اسی مکے دے غریب مسلمان پس گیا، اللہ پس گئے، دعا کر دیو رب نجات عطا کر دے وے۔ اگو جواب کی آیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ اللہ نے آسمان تو جبریل کو بھیجیا، فرمایا کہ اینی جلدی نہ کرو، اللہ اس تو ود کے بھی سزاواں مل سکدیاں نے، اے بھی وقت آ سکتا ہے تونوں پکڑ کے زمین اندر دفن کر دیتا جائے، ادھا جسم مٹی دے اندر دبا دیتا جائے، باقی ادھے جسم تے آری چلا دیتی جائے، اے بھی وقت آ سکتا ہے۔ لیکن آپ نے کی فرمایا اصبروا آل یاسر، اصبروا آل یاسر، سیدنا یاسر نو بن چھڈیا ہے، ابو جہل نے رسیاں وچ جکڑ چھڈیا ہے، یاسر دی بیوی نو بھی عمارہ نو بھی رسیاں وچ جکڑ دیتا ہے، بیٹے عمار نو بھی رسیاں وچ جکڑیا ہویا ہے، اتوں کوڑے مارے جا رہے نے، دوپہر دا وقت ہے، دھوپے بنیا ہویا ہے، اتوں کوڑے مار رہے نے، اللہ اکبر، کوڑے مار رہے نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ویت کی فرمایا اصبروا آل یاسر، اصبروا آل یاسر، صبر کرو، صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، میں وعدہ کرنا رب تنوں جنت عطا کرے گا، صبر کرو۔
شرک نہیں کرنا، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی، رب دے حکم تو انکار نہیں کرنا۔ فاصبر لحکم ربک، جدو مننے اور رب ہے وہ بادشاہ ہے، آرڈر اوندا ہی چلنا ہے تے پھر انہوں تسلیم کرو، ان دے مطابق زندگی گزارو، جویں کبھی اس طرح کرو۔ اللہ میں خباب صبر کرو، اے آل یاسر تسی بھی صبر کرو، اسبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تھوڑے تو پہلے لوگاں تے بڑیاں سختیاں آئیاں سن، ایک عورت نو پکڑ کے لے آندا گیا، اللہ واقعہ سنیا نا، عورت نو پکڑ کے لے آندا گیا، اے توحید والی سی، ایک رب دی عبادت کرنے والی سی، وقت دا بادشاہ اپنے آپ نو رب کہلاندا سی۔ اس عورت نو پکڑیا، خندق کھٹی گئی سی، خندقاں دے اندر اگ جلائی گئی، اگ جلا کے اس عورت نو لے آندا گیا، ان دی گود وچ اوندا شیر خار بچہ سی۔ سپاہیاں نے آرڈر جاری کیتا، اے عورت تینوں اگر رب دی توحید چاہیندی ہے تے پھر اگ نو ویکھ لے، پہلے تیرے شیر خار بچے نو تیری اکھاں دے سامنے جلاواں گے، پھر تیری واری آئے گی۔ اللہ، عورت نے کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ اللہ اکبر، یہ نہیں ہو سکتا۔ ساڈے واسطے نماز اوکھی ہوگی، نماز پڑھنا اوکھا ہو گیا، اندازہ اللہ دے حکم دی خاطر اگر اگ میں جلایا جائے پھر بھی سودا مہنگا نہیں۔ عورت نو کہہ رہے ہیں سپاہی سوچ لے، جے رب رکھنا ہی نا تو پھر پہلے تیرا بچہ سٹاں گے، آج تیری واری آئی۔ اللہ، اس عورت نے کیا جو جی چاہتا کر لو، لیکن رب نو نہیں چھڑ سکتی۔ اللہ، سپاہیاں نے بچے نو پکڑیا، شیر خار بچہ، چھوٹا جہا بچہ پکڑ کے تے اس خندق دے اندر اگ دے اندر سٹ دیتا۔ اللہ، ماں نے اکھاں بند کر لیاں، ایک قدم پیچھے ہٹ گئے، وہ منظر دیکھا نہیں گیا۔ اللہ، اجے تک اکھاں بند سن کے بچے نے بول کے آواز دیتی، یا اماں۔ اللہ، کدے شیر خار بچے بولے نہیں نے، لیکن رب نے اس بچے نو قوت گویائی عطا فرمائی، ساڈے واسطے سیمپل تے نمونہ بنانا سی۔ یا اماں اسبری، اے میری امی کی کر، بولو کی کر، اللہ دا حکم ہے صبر کر۔ یا اماں، اے میری امی، جلدا پیا سی، نالے آوازاں دے رہا سی، اس بیری کہندے نے اینے نو اگ وچوں بچہ پکاردا، مار دے چھال ویکھ جلوہ گلزار دا۔ بچہ بولیا، اینے نو اگ وچ بچہ پکاردا، مار دے چھال ویکھ جلوہ گلزار دا، پاویں شہادت نہ کر خوف کچھ نار دا، دنیا تے ہمیش رہنا نائیں۔ اس بچے دی بات نو کسی شاعر نے اپنے انداز اندر بیان کیتا ہے۔ بچہ کی کہہ رہا سی، یا اماں، اے امی اسبری انک علی الحق، اے میری امی صبر کر، تو حق تے ہیں۔ جدو پتہ چل جائے مومن نو کہ میرا یہ عمل حق والا ہے، میرا یہ عمل نیکی والا ہے، میرا یہ کم رب نو راضی کرنے والا ہے، پھر جان تے دے دیندا ہے، لیکن اس کام نو نہیں چھڑدا کیونکہ ان دے وچ رب دی رضا ہے۔ یہ بچہ کی کہہ رہے، امی تیرا دعویٰ، تیری دعوت، تیرا عمل اے حق ہے تے حق دی خاطر جان دے دینا کوئی سودا مہنگا نہیں ہے، تو ڈرنا۔ اینے نو اگ وچ بچہ پکاردا، مار دے چھال ویکھ جلوہ گلزار دا، پاویں شہادت نہ کر خوف کچھ نار دا، دنیا تے ہمیش رہنا نائی، امانی چھال مار ویکھ نظارے نو، امانی چھال مار ویکھ نظارے نو، امانی چھال، کتھے چھال؟
اگ دے وچ چھال مٹ جا، ڈر نہ پریشان نہ ہو، امانی چھال مار ویکھ نظارے نی، اے پھل گلاب بنے اگ دے انگارے نی، مار کے چھال پالے مرتبے بھارے نی، مرن دا خوف کری نائیں۔ اللہ نے قرآن مجید اندر دسیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، جویں اس بچے نے صبر کیتا، اس ماں نے صبر کیتا، کلمہ پڑھن والے ہو تسی بھی صبر کرو، صبر کرو۔ صبر کیا ہے؟ اللہ دے حکم تے عمل کرنا، اے صبر ہے۔ اللہ دے حکم تے عمل کرنا صبر ہے، اللہ دے آرڈر دے مطابق چلنا صبر ہے۔ ادھروں بچہ سڑ رہا ہے تے ادھر فرعون دی بیوی آسیہ علیہ السلام، اللہ نے قرآن اندر آسیہ دا واقعہ بیان فرمایا ہے، صبر دی بہترین مثال۔ فرعون کی کہندا سی میں رب ہاں تے مینوں چھڈ کے تو موسیٰ دا کلمہ پڑھ لئی تے اندر رب نو من لے، میں کیویں برداشت کراں گا؟ تینوں پتہ نہیں میرا نام کی ہے؟ میرا نام ہے ذو الاوتاد، مینوں دنیا میخاں والا، فرعون نو لوگ کی کہندے سن؟ میخاں والا، یعنی اپنے دشمناں نو زمین تے لٹا کے انہاں دے جسم وچ کل ٹھوک دیندا سی۔ بیوی نو کہہ رہے تینوں پتہ نہیں میرا نام کی ہے؟ میں میخاں کٹ دینا جسم تے تیرے نال بھی یہ سلوک کراں گا۔ اللہ رب العالمین نے دسیا، سنایا، سانو سب کچھ دسیا ہے کہ اس عورت نے صبر دی کمال کر چکی۔ اللہ کیسا صبر کیتا، یہ پتہ سی اگر میں فرعون دی بات مان لواں گی ملکہ مصر کہلاواں گی، اے محلات اور اے جڑی زندگی ہے پرسکون، کتنی پیاری زندگی ملی ہوئے گی آسیہ نو دنیا دی، کہ جڑی وقت دے بادشاہ اپنے آپ نو رب کہلان والے دی بیوی سی، لیکن ادھروں دوزخ دی اگ نظر آ رہی سی۔ اگر شرک کراں گی تو دنیا تو گزری جائے گی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ دوزخ اندر سڑنا ہوئے گا۔ آسیہ کہندی میں نہیں شرک کماونا، اللہ نال کفاراں میں نہیں دوزخ نو جاونا۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں کلمہ پڑھن والیاں واسطے اسی آسیہ دی زندگی نو نمونہ بنا دیتا ہے، صبر واسطے سیمپل بنا چھڑیا ہے، اینو صبر کہتے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک، جدو تیرے رب دا پتہ چل جائے کہ یہ آرڈر ہے، اس رب نے آکھیا ہے نماز پڑھو، اس رب نے آکھیا ہے سچ بولو، اس رب نے آکھیا ہے پورا تولو، یہ سارے آرڈر کندے نے؟ اس رب نے آکھیا ہے میرے پیغمبر دی اتباع کرو، پیروی کرو، پیچھے پیچھے چلو، میرے پیغمبر دی زندگی نو نمونہ تے سیمپل بناؤ، اندے دن، اس دی راتاں، اس دی صبح، اس دی شام، اس دی خوشی، اس دی غمی، اس دی جلوت، اس دی خلوت، اس دا لباس، اس دی حجامت، اس دا کاروبار اپنے واسطے سیمپل بناؤ، نمونہ بناؤ، جویں میرا پیغمبر کرتا رہے اسی طرح کرو، یہ اللہ دا آرڈر ہے۔ یہ آرڈر اندے تے چلن واسطے صبر چاہیے۔ اللہ فرمانے نے تسی صبر نال میرے نبی دی سنت تے چلو، طریقہ میرے نبی دا اختیار کرو، میرے حکم دے مطابق چلو، جتھوں میں روکاں اتھوں روک جاؤ، میں شرک تو روکے آئے شرک نہ کرنا، میں بدعات تو روکے آئے بدعت نہ کرنا، میں سود تو روکے آئے سود نہ کھانا، میں چوریاں ڈاکیاں تو روکے آئے اے کم نہ کرنا، میں زناکاریاں تو روکے آئے زنا نہ کرنا، میں روکے آئے یتیماں دا حق نہ کھانا، انہاں چیزاں تو بچنا ہے، حلال
کھانا حرام نہ کھانا میں نہ کما تو روکیا ہے قرآن اندر ساریاں باتاں رب دے آرڈر موجود نے فرمایا کہ میرے حکماں دے مطابق چلو جے تسی میرے بندے ہو میرے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے میری توحید دا اقرار کیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا توڑا نفس بھی پسند نہیں کرے گا کہ میرے حکم تے چلو شیطان بھی برداشت نہیں کرے گا میرے آرڈر تے چلو ماحول بھی مخالف ہوئے گا کہ تسی میرے حکم تے چلو مخالفتاں ہون گیاں نمونہ تے سیمپل بلال نو سمجھ لینا نمونہ تے سیمپل آسیہ نو بنا لینا نمونہ تے سیمپل عمار بن یاسر تے یاسر نو تے عمارہ نو بنا لینا جنہاں نے سارے ماحول نو ٹھکرا دیتا ایک رب نو رکھ لیا صبر کیتا جان دے چھڑی رب دے راہ چ قربان ہو گئے اج جنتاں وچ اللہ اکبر عیش کر رہے نے اور ہمیشہ واسطے جنتی بن گئے نے انہاں نو سیمپل بناؤ نہیں چاہے گا تہاڈا دل کہ تسی نماز پڑھو دل نہیں چاہے گا زکوٰۃ ادا کرو دل نہیں چاہے گا کہ سود چھڑ دیو دل برداشت نہیں کرے گا حرام نہ کھاؤ کیونکہ شیطان ذلیل نے حرام چیز وچ لذت ہی ایسا پیدا کر چھڑی ہے اتنی لذت حرام اندر اتنی لذت حرام اندر پیدا کر چھڑی ہے کہ اینی چس لگ گئی ہے حرام چھڈن نو جی نہیں کر رہا ایک پاسے رب دے آرڈر نے اللہ ساری حالت رحم فرمائے فرمایا کہ صبر کرو بشر الصابرین صبر کرنے والوں کی سنا دیو خوشخبری سنا دیو میں اتنا کچھ دیواں گا تھوڑے تصور تو ہی باہر ہے تسی آندے جی نا جی میں جی آکاوے اوویں کرنا ہے جی جو چیز چاہتا ہے کھاواں وہ کھاواں گا جی جو جی چاہے پی وہ میں پیواں گا دل جو چاہے پہن وہ پہنا گا تسی دل نو اگے رکھ لیا ہے ذرا 50-60 سال جی عمر ہے اندر دل نو پیچھے کر دیو تو رب دا حکم اگے رکھ لو میں جنت داخل کر کے کی آکھاں گا لو ہن جو جی چاہتا ہے کھا لو جو جی چاہتا ہے پہن لو جو جی چاہتا ہے جویں جی چاہتا ہے جنت اندر زندگی گزارو کوئی رکاوٹ نہیں چند سال تسی اپنی مرضی چھڈی ہے میرے حکم تے چلے ہو ہن ہمیشہ واسطے اپنی مرضیاں کرو ہمیشہ دی مرضی اگے رکھو جو جنت اندر ملے گی میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ میں جنت اندر جاؤ جو جی چاہتا ہے کرو کوئی روک نہیں کوئی ٹوک نہیں اللہ سانو ایسی جنت دی تیاری واسطے توفیق عطا فرمائے اور صبر اور استقامت عطا فرمائے اپنا دین اپنے آرڈر دے مطابق چلن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.